السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 46 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ول ناٹ لیو اینی ون، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جے کے ریش ڈرائیونگ کرتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے پوری قوت سے حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کی گاڑی پر پولیس موبائل سے گولیاں برس رہی تھیں۔ جے کے اور اس کے گارڈز اپنا بچاؤ کرتے گاڑی سے پولیس موبائل جواباً فائرنگ کر رہے تھے۔ پولیس انہیں وائرلیس اسپیکر میں مسلسل رکنے کو کہہ رہی تھی۔ جے کے چاروں طرف سے پھنس چکا تھا۔ اس کا اربوں ڈالر ضمانت کا شپ پکڑا جا چکا تھا۔ اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑتے کیپ ٹاؤن کے دوسرے ملک فرار ہو چکے تھے۔ رابرٹ کے آدمیوں نے اس پیلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ Set my place on fire, the police and Robert should not find any evidence against me there. آگ لگا دو میرے پیلس کو، پولیس اور رابرٹ کو میری خلاف کوئی ثبوت نہ ملے۔ وہ فون کان سے لگاتے پیلس میں موجود اپنے آدمی کو ہدایت دیتے فون ٹریش بورڈ پر پٹک کیا تھا۔ اسٹاپ جیکی ادروائز یو ول بی شوٹ۔ جیکی رک جاؤ ورنہ تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ پولیس وائرلیس اسپیکر سے پر مسلسل جیکی کو رکنے کا کہہ رہی تھی۔ جیکی اپنی سائڈ کے شیشے سے ذرا سا چہرہ نکالتے پولیس موبائل کے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کر گیا۔ پولیس موبائل بری طرح سے لڑکھڑ آئی تھی۔ جیکی کے اشارے پر اس کا گارڈ گاڑی کی چھت سے باہر نکلتا موبائل پر فائر کرنے لگا۔ پولیس موبائل ٹائر پر گولیاں لگنے سے الٹ چکی تھی۔ No one has been able to catch JK till now. جیکی کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ جیکی بیک ویو مرر سے پولیس موبائل کو الٹتے دیکھتے اونچا اونچا ہنسا تھا۔ جیکی نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ اسے جلد از جلد اپنے پرائیویٹ جیٹ یا ہیلی کاپٹر تک پہنچنا تھا۔ سرمش کی لوکیشن وہ کچھ دیر پہلے کھو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کے آدمی آریان خانزادہ کو نہیں مار سکے تھے۔ آریان خانزادہ چیپسٹ ٹریگر کے بارے میں جان چکا تھا جس نے زرمش کے ایئر رنگز میں فٹ کروائی تھی۔ اب زرمش اور آریان خانزادہ کو اس جنگل میں ڈھونڈنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ یہ دیکھتے جیکب جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ زرمش کو ایک پل کے لیے آریان خانزادہ کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیکب will put you in front of the Cape Town. How آریان خانزادہ she is only mine, only mine. جیکب تمہیں یہاں کے شکاری کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ جیکب ریش ڈرائیونگ کرتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے حلق کے بل دھاڑ اٹھا تھا۔ جیکب نے بیک ویو مرر سے دیکھا اس کے پیچھے ابھی تک اس کو پولیس کی گاڑی نہیں تھی، کوئی پولیس کی گاڑی نہیں تھی۔ وہ اسٹیئرنگ کو پوری طرح گھماتے ہوئے گاڑی کا رخ کیپ ٹاؤن کے ایک خطرناک سڑک پر موڑ گیا تھا۔ اس کے اطراف میں گھاٹیاں تھیں، ہر رستہ ہلز کی طرف جاتا تھا۔ یقیناً آگے جگہ جگہ سے رکنے کے لیے پولیس کھڑی ہو گئی تھی۔ کیپ ٹاؤن کی پولیس اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گی۔ پولیس اس کے خفیہ اڈوں اور اس کے سیکرٹس کے بارے میں اتنی آسانی سے نہیں جان سکتی تھی۔ نہ رابرٹ نہ یا اس کا کوئی اتحاد دشمن جانتا تھا۔ وہ بہت آسانی سے ان سب چکروں سے نکل سکتا تھا، مگر اسے ابھی زرمش کو آریان خانزادہ سے چھڑوانا تھا اور کیپ ٹاؤن ابھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ زرمش کو لیے بغیر کسی صورت کیپ ٹاؤن نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ I will throw stones ever at dogs. آفیسر آریان خانزادہ مس خان is only mine. She is mine. Mine pure extends you have no right on her. میں تمہیں کتوں سے بھی بدتر موت دوں گا آفیسر۔ آریان خانزادہ مس خان صرف میری ہیں، وہ میرا پاک وجود ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ جے کے اس خطرناک سڑک پر اپنی گاڑی دوڑاتے چیخا تھا۔ I need a guard. جے کے ایک نمبر ڈائل کرتے فون پر چیختے ہوئے فون ڈیش بورڈ پر پٹکتے سیٹ سے ٹیک لگائے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جگڑتے جبڑے بھینسے ہوئے تھا۔ Your death has brought here. I will turn you to stone like I did you sisters رشنا خان. تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لے کر آئی ہے۔ میں تمہیں تمہارا برا حال کروں گا جیسا تمہاری بہن رشنا کا کیا۔ جے کے حلق کے بل چیختے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا تھا۔ اس کی گاڑی پر پھر سے پولیس کی فائرنگ ہونے لگی تھی۔ پولیس کی ایک اور گاڑی اس تک پہنچ آئی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مارتے تیش و عالم سے چیختے ہوئے اپنے براؤن بالوں کو مٹھیوں میں دبو چکا تھا، اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود گارڈ اپنی سائڈ سے چہرہ نکالتے پولیس موبائل پر فائرنگ کرنے لگے تھے۔
दोनों तरफ से शदोमत से फायरिंग हो रही थी। सर वी विल हैव टू टॉर्च द पुलिस। सर हमें पुलिस को किसी न किसी तरह चकमा देना होगा। साथ वाली सीट पर बैठे जेके के गार्ड्स ने पुलिस मोबाइल पर फायर करते जेके से कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जेके ने अपने गार्ड की बात पर इसकी तरफ चमकती निगाहों से देखा। दूसरे पल जेके ने अपनी साइड दरवाज़ा खोलते ग्रिपिंग रोप ढलवान की चट्टानी दीवारों पर फेंकते इसे वहां अटकाई। जेके के गार्ड्स ने नासमझी से इसकी तरफ देखा था। जेके मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी को ढलवान से नीचे धकेल चुका था। गाड़ी में मौजूद तमाम गार्ड्स की चीखें गूंजी थी। जेके की खतरनाक हंसी गूंजी थी। ग्रिपिंग रोप को मजबूती से जकड़े खाई में गिरती हुई गाड़ी से निकल चुका था। गाड़ी इसके सामने ही गाड़ी खाई में गिरते ब्लास्ट हो चुकी थी। ग्रिपिंग रोप के साथ लटकते हुए जेके की बुलंद वबांग हंसी गूंजी थी। साथ द एजेंट कैन नॉट लीव हियर अंडर एनी circumstance. His painful death has been written by the JK. वो एजेंट किसी सूरत यहाँ से नहीं निकल सकता। इसकी दर्दनाक मौत जेके के हाथों लिखी जा चुकी है। वो ग्रिपिंग रोप के साथ झूलते हुए हंसता जा रहा था। आर्यन खानज़ादा जरमिश की गलाई पकड़ते भागते हुए मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा था। रात की स्याही इस घने जंगल को मजीद खौफनाक बना रही थी। वो एक हाथ में टॉर्च चलाए हुए था। वो जरमिश के लिए जंगल से बाहर जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते थे जो रात की तारीकी में इन पर बासानी हमला कर सकते थे। जब तक इन तक मदद ना पहुंचती इन्हें यहीं रहना था। आर्यन मैं और नहीं चल सकती। मेरा पाँव भी जख्मी है। जरमिश आर्यन खानज़ादा के भारी कदमों का साथ देते रो पड़ी थी। हम यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ खतरनाक जानवर हो सकते हैं। आर्यन खानज़ादा ने रुकते हुए एक नज़र देखा। वो रोते हुए आस भरी निगाह से देख रही थी। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चल सकती। जरमिश सरनफी में हिलाते ज़िद्दी अंदाज में बोली। मुसलसल भागते हुए इसका पैर इसका बदन दर्द से चूर हो चुका था। ठीक है रहो यहाँ पर मिडनाइट जैसे यहाँ सैकड़ों मिडनाइट मिलेंगे और ये मेरे पेट नहीं है जो मैं तुम्हें आसानी से बचा लूँगा। आर्यन खानज़ादा ने इसके मुजम्मल से रूप को देखते सर्द बर्फीले लहजे में लफ्ज़ चबाए थे। सरमिश आर्यन खानज़ादा की बात पर अपनी हेज़ल ग्रे आंखों को खतरनाक हद तक फैलाते खौफसदा होते इसका बाजू जकड़े इसके करीब हुई थी। दूसरे पल वो इसके बाजू से मसल्स को देखते अपना हाथ उठाते बुदक कर दूर हुई थी। अब वो खौफज़दा निगाहों से आर्यन खानज़ादा को देखते गहरे सांस लेते अपने दिल पर हाथ रखते हुई थी। ये जंगल ज़्यादा दहशतनाक था या ये सामने खड़ा इंसान, वो फैसला न कर पाई थी। आर्यन खानज़ादा इसकी खतरनाक अदाओं पर जबड़ी भींचिया था। अब तक कोई औरत इसकी ज़िंदगी में न आई, मगर जब से सामने खड़ा नाजुक वजूद इसकी ज़िंदगी में आया था ये तो वो जान चुका था औरत से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। वो 2 सेकंड में मर्द के दिमाग के फ्यूज़ ऑफ कर सकती है। वो रेड कामदार दुपट्टे खुले बालों के साथ घेरेदार लहंगे में मलबूस इसके सामने खड़ी अपनी हेज़ल की आंखों को फैलाए अपने दिल पर हाथ रखे इसे खौफज़दा भीगी निगाहों से देख रही थी। अपनी हेज़ल ग्रे आंखें खतरनाक हद तक फैलाए हुए इसे टुकर टुकर देख रही थी। ये बात तो वो शदोमत से तस्लीम कर चुका था। मुकाबल से बढ़कर अपनी खूबसूरती और मासूमियत से घायल करने वाला इस रोई ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। वो दुनिया की सबसे खतरनाक औरत थी। वैसे अच्छी बात यही है कि तुम इधर ही रुक कर किसी जंगली जानवर की खुराक बन जाओ, क्योंकि इस जेके के हाथों में तुम्हारे लगने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर चुका था। वो जिस तरह इसके बदक कर दूर हुई थी वो इसे अंदर तक सुलगा चुका था। इस अंडरवर्ल्ड के साथ एक जेट में बैठकर यहाँ चली आई और इससे डरने की शानदार एक्टिंग कर रही थी। इसे अब मुकाबल की हर अदा ड्रामा लगती थी। नहीं नहीं, मैं इस जेके के पास कभी नहीं जाऊंगी। गॉड प्रॉमिस। आर्यन वो भीगे लहजे में इसकी सब्ज आंखों में देखते बोली, तुम्हारे प्रॉमिस, तुम्हारी आंखों और तुम्हारे किसी एक्ट पर मुझे तुम पर रत्ती बराबर यकीन नहीं है। तुम्हारी ये धोखाबाज आंखें चीख चीख कर कह रही हैं तुम मुझे धोखा दोगी। वो इसे दोनों बाजों से सख्ती से जकड़े कर रहा है। नहीं नहीं, बकवास बनकर। खबरदार, एक आवाज़ निकली। तुम्हारे गालों को नोच डालूंगा। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा रुशना खान ने, बताओ मुझे, जिस सीक्रेट रूम से तुम्हें निकलने के लिए मैं अपनी जान लगा बैठा। तुमने इसी सीक्रेट रूम में मेरी बहन का मुकद्दर बना दिया। क्यों किया तुमने ऐसा?
وہ اس کے بازوں سے سختی سے جکڑے دھاڑ اٹھاتا، وہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سب آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی، جنگل میں گونجتی اس کی خطرناک دہاڑ سے اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ جی کہ چابی تم نے دی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرتے گرایا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے خوفزدہ ہوتے سر نظریں چکا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ اگر میری بہن کو ایک آنچ بھی پہنچی تھی، میں تمہاری قبر مڈ نائٹ کے ساتھ ضرور بناؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ آریان فارس کبیر خانزادہ کا۔ آریان خانزادہ اس کی ہل ہوئے آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ زرمش اس کی دھمکی پر خوف سے بری طرح لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی سانسیں روکتے ہوئے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بمشکل ہچکی لی۔ خبردار اپنے سانسیں بند کی یا پھر ہوش کھوئے، یہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ گھٹراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ زرمش اس کی بھاری قدموں کا ساتھ دیتے اپنے سسکیوں پر قابو پاتے اس کے ساتھ گھسٹتے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنے سامنے مزمل سی بیٹھی زرمش پر سرد نگاہیں ڈالی۔ وہ دونوں جلتی آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ رات کی تاریکی میں سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ دوسرا یہ جلتی آگ انہیں جنگلی جانور سے بچا سکتی تھی۔ وہ لوگ سے ایک سیف جگہ پر آگ کا علاوہ جلا کر بیٹھے تھے۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں اس کی نیلے گال پر جمی تھی، جہاں اس کی انگلیاں بے رحمی سے سب تھیں۔ وہ مٹھی دبوچے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیر گیا تھا۔ زرمش اس کے لفظ سماعتوں میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ مسٹر آریان خانزادہ، کیا سمجھتے ہو ایک طوائف جو کسی بھی مرد کو میں خود کو چھونے دوں گی؟ آدم خان نے مجھے انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ میں تم سے بچنے کے لیے آدم خان سے نکاح کرنے آئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے بعد تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے اس کے نیلے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا جے کے نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، جے کے نے اسے چھوا نہیں۔ اگر جے کے اسے چھوتا تو وہ فوراً جاتا۔ اس کے شولڈر کے پاس اس نے چٹ انسرٹ کی ہے۔ اس نے اپنی حویلی میں زرمش کے گال پر بائٹ کرتے ہوئے بہت آسانی سے اس کے کندھے پر اینستھیٹک جیل لگاتے امپلانٹر پین سے مائکرو چپ انسرٹ کی تھی۔ گال پر بائٹ کی وجہ سے وہ بالکل سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اس کی باڈی میں چپ انسرٹ کر چکا ہے، مگر زرمش کی ٹریکنگ لوکیشن وہ کیپ ٹاؤن میں داخل ہوتے ہی کھو چکا تھا۔ جیکے کی ویلی کے ارد گرد ریڈیو فریکوینسی لاس ہو چکی تھی۔ جیکے نے پیلس کے ارد گرد سگنل جیمر لگایا ہوا تھا تاکہ کسی بھی صورت اس کی لوکیشن ٹریس نہ کی جائے۔ وہ ایک انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ اس کا ہر کام کافی شاطرانہ اور پکا ہوتا تھا، مگر یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا تھا کہ زرمش کی باڈی میں مائکرو چپ انسرٹ ہے۔ اگر اسے ذرا بھی خبر ہوتی، وہ جٹ میں بیٹھتے ہی زرمش کی باڈی سے وہ چپ ریموو کر دیتا۔ آریان خانزادہ کمرے میں زرمش کی باڈی میں وہ مائکرو چپ دیکھ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا جیکے کی ویلی کے ارد گرد مائکرو چپ ورک نہیں کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی جلتی سلگتی نگاہیں اپنے سامنے بیٹھی زرمش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو چکی تھی۔ اس کا بدن ابھی بھی ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ وہ سوتے میں ہلکی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اس چلتی آگ کی مانند سے لگ رہا تھا۔ وہ جیکے کے ساتھ ادھر آئی۔ کوئی اور مرد اس وجود کے لیے مرا جا رہا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سینے میں آگ کے لاوے وقت کے ساتھ ساتھ تیزی اختیار کرتے جا رہے تھے، اسے مزید جلا رہے تھے۔ آریان خانزادہ اس پر گہری نگاہیں گاڑے ارد گرد بھی نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ کوئی بھی جنگلی جانور ان پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ رات انہیں کسی نہ کسی طرح یہاں کاٹنی ہی تھی۔ سردی کی شدت سے زرمش نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، آگ بجھ چکی تھی۔ آریان خانزادہ سامنے ہی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے آسمان پر نگاہیں گاڑیں، جہاں ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرمش سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسیوں کو روکتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اس بلتھرس بیسٹ سے خوف آتا تھا، اور یہ وحشی درندہ ہی اس کے لیے ناقابل اعتبار تھا۔ آدم خان جیکے نہیں تھا۔ اسے آریان خانزادہ کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اسے آدم خان پر مکمل اعتبار تھا۔ اس بلتھرس بیسٹ کو دیکھ کر اسے صرف اس سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان صرف اس کے لیے وحشی درندہ، ایک پاگل انسان تھا۔ اس کے وحشیانہ کہکوں سے وہ صرف خوف کھاتی تھی، اور وہ اپنے نیلے گال پر ہاتھ جمائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار تمہارے لیے انتخاب یہ بلتھرس بیسٹ کرے گا۔ وہ اس کی طرف جھکتے اسے بازوؤں سے جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ وہ میرا انتخاب ہے، آریان فارس خانزادہ۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کے بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ کر رہے تھے۔
وہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ لیٹس کاؤنٹ ڈاؤن، بینگ ایز سون as you step into Pakistan, you will come under the ownership of آریان خانزادہ more forever۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کی سانسیں بند کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، زمر زیر لب بے آواز بولتے آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، اسے ایک پتھر نظر آیا۔ وہ پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑے دبے قدموں سے کپکپاتے بدن کے ساتھ آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب جاتے اس نے وہ پتھر آریان خانزادہ کے سر پر مارنے سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے وہ پتھر اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ پتھر بلتھرس بیسٹ کو مارنا ہی تھا، ورنہ وہ کبھی اس سے دور نہ جا سکتی تھی۔ آہ! زرمش نے چیختے ہوئے پوری قوت سے آریان کے سر پر وہ پتھر دے مارا تھا۔ آہ! آریان خانزادہ کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے اپنے سامنے کانپتی کھڑی زرمش کو دیکھتے درد سے کراہتے بے یقینی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، جہاں خون کی دھار بہتے اس کی پیشانی کو بھگو رہی تھی۔ آہ! زرمش آریان خانزادہ کا خون بہتے دیکھتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ خون سے تر ہوتا پتھر وہ ابھی تک اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ چکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑا تھا۔ زرمش نے کافی بے رحمی سے وہ پتھر مارا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنے سر کو جھٹکتے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے پھر سے وہ پتھر اس کے سر پر مار چکی تھی۔ اب کی بار وہ پوری فورس نہ لگا سکی، مگر اس نے اسی جگہ پر مارا تھا جہاں پہلا وار بے دردی سے کیا تھا۔ آریان خانزادہ سر پر ہاتھ رکھے درد سے کراہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ نڈھال ہوتے درخت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سر سے درد کی تیز اٹھ رہی تھی۔ زرمش وہ پتھر دور اچھالتے آریان خانزادہ کے پاس پڑا بیگ اٹھاتے آریان خانزادہ سے دور ہوتے چیخ کر رو دی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کی بیگ کے زپ کھولتے اس میں سے کچھ چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنے سر کو جکڑے تقریباً اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ زرمش آسیانی چیخیں مارتی ہوئی اس کے بیگ سے اس کی چھوٹی پسٹل تلاش کر رہی تھی جو اسے مل نہیں رہی تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے ایک چھوٹا سا چاقو پکڑتے اسے اپنے بلاؤز کی سلیو پر چھپایا۔ آریان خانزادہ کو اس نے ایسے اپنے سلیو میں چھپاتے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اس کے بیگ سے ساری چیزیں نکال کر پھینک چکی تھی۔ پانی کی بوتل نکالتے اس نے کھولتے منہ سے لگایا۔ وہ ایک ہی جس میں ساری بوتل خالی کر چکی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ زرمش روتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر لگی بیلٹ میں پیوس پسٹل نکال رہی تھی، مگر اس سے وہ پسٹل نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کی پیشانی سے بہتا خون دیکھ رہی تھی۔ اب وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہوتے پیچھے کو کھسک گئی۔ مجھے یہ پسٹل ہر حال میں چاہیے۔ زرمش نے روتے ہوئے اس کی بیلٹ میں لگی پسٹلز دیکھی تھی، مگر اسے بلتھرس بیس سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ وہ پھر سے ہمت متجمع کرتے کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اس نے ہذیانی چیخیں مارتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے وہ پسٹل آریان خانزادہ کی بیلٹ سے نکالی۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے روتے ہوئے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پسٹل پکڑے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے اب آگے بڑھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے آدم خان کے ہر وعدے پر یقین تھا۔ اسے یقین تھا اس آدم خان اسے لینے آئے گا، اسے اس بلتھرس بیس کی پناہوں سے بچائے گا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے برق رفتاری سے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ پسٹل چاقو اس نے یہاں کے جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے رکھا تھا۔ آریان خانزادہ سے کافی مرتبہ بتا چکا تھا یہاں جنگلی جانور ہیں، اگر کوئی اس کے سامنے آتا ہے وہ پسٹل سے اس پر فائر کر دیتی۔ وہ روتے ہوئے آگے کی طرف مسلسل بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک دم اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی تھی۔ زرمش ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے بے یقینی سے رک چکی تھی۔ زرمش نے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ ہیلی کاپٹر سے دکھائی دیا۔ Somebody help, I'm here. میری مدد کرو، میں ادھر ہوں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے روتے ہوئے ہنستے ہوئے چیخ رہی تھی۔ آدم خان اسے لینے آ گیا تھا، اسے یقین تھا آدم خان پر، اور وہ آ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے بے تحاشا ہنستی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر اس کے اطراف میں ہی آسمان پر منڈلا رہا تھا۔ I'm here آدم خان، وہ چلتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلاتے مسلسل چیخ رہی تھی۔ Save me آدم خان، I'm here۔ اب وہ اپنا ریڈ کامدار دوپٹہ اتار کر
اتارے اسے ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے حلق کے بل چیخیں مار رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل ادھر ادھر ہی منڈلا رہا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھ گیا تھا۔ آدم خان و ہسیانی چیخیں تھی۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے چیختے ہوئے ہیلی کاپٹر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ Somebody help me, I am here. Try to see me. I am here in آدم خان زادہ۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیلی کاپٹر پیچھے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ ہیلی کاپٹر کے پیچھے بھاگتے ہوئے کافی دور آ گئے تھے۔ یہاں درخت کافی تعداد میں تھے۔ وہ شاید صحیح طرح دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ She is not here. Let's move on. وہ ادھر نہیں ہے، آگے بڑھو۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا آدم خان ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے دوربین سے زمین پر نگاہیں ٹکائے زرمش کو تلاش ہوئے پائلٹ سے سرد لہجے میں بولتے۔ سیٹ سے ٹیک لگائے، اپنی آنکھوں پر بلو گلاسز لگا کیا؟ یہ تو طے تھا اس کی جان بھی چلی جاتی، وہ زرمش کو لیے بغیر یہاں سے کسی صورت نہیں جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر زرمش پوری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ آدم خان saved me from bloodthirsty beast. He is breathing right now. He will kill me. آدم خان بچا لو مجھے اس bloodthirsty beast سے۔ وہ ابھی تک سانس لے رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ روتے ہوئے حلق کے بل چیختے ہوئے ہیلی کاپٹر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے لیک کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اسے صرف ہیلی کاپٹر میں بیٹھے آدم خان کو متوجہ کرنا تھا۔ اسے یقین تھا ہیلی کاپٹر میں آدم خان ہی ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر چلا گیا تھا، نہیں ہو سکتا یہ۔ آدم خان مجھے لیے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ اپنا دوپٹہ زمین پر پھینکتے ہسیانی روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ایک دم وہ پیچھے کی طرف ندی میں جا گری تھی۔ زرمش ندی میں گرتے چیخی تھی۔ وہ نیچے کو جاتے جلدی سے اوپر آئی۔ وہ ہاتھ پر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ بار بار اوپر آتے ہوئے نیچے پانی میں گم ہو جاتی۔ ایک دم وہ اوپر آتے خوف سے چیخی تھی۔ ندی میں اسے کروکوڈائل دکھائی دیا تھا۔ زرمش کی خوف سے سانسیں بند ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ پر مارتے بمشکل تیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ سچ میں مگرمچھ ہی تھا۔ زرمش خوف سے چیخ رہی تھی۔ مگرمچھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس پر حملہ کرتا آریان خانزادہ ندی میں کودتے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس مگرمچھ کی آنکھ میں گھسیٹ چکا تھا۔ مگرمچھ زخمی ہوتا بلبلاتے ہوئے اسی لمحے واپس پلٹتے ندی میں گم ہوا تھا۔ زرمش گہرے پانی کا حصہ بنی تھی۔ آریان خانزادہ تیزی سے نیچے جاتے اسے تلاشتے اسے کمر سے جکڑے تیرتے ہوئے اوپر آیا تھا۔ زرمش اوپر آتے روتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ وہ خوف سے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ نہ آتا تو مگرمچھ اسے نگل لیتا۔ وہ کافی بڑا مگرمچھ تھا۔ وہ روتے ہوئے آریان خانزادہ کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے تیرتے ہوئے ندی سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک دم آریان خانزادہ کو رکنا پڑا تھا۔ ندی میں ایک اور بھی مگرمچھ آیا تھا۔ پھر سے اسے بھی زیادہ آریان خانزادہ نے پسٹل نکالتے اپنی طرف بڑھتے مگرمچھ پر فائر کر دیا۔ اس کا صرف اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کئی گولیاں اس میں پیوست کر گیا تھا۔ ندی میں ہلچل مچی تھی۔ اس کے پاس سے ندی میں خون شامل ہوا تھا۔ زرمش خوف سے آریان خانزادہ کے ساتھ مزید شدت سے لپٹی تھی۔ وہ زرمش کو دیکھ لیے تیرتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ خود کافی حد تک خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد زرمش کو اس لیک سے اس جگہ سے نکلنا تھا۔ اگر مزید مگرمچھ ہوئے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ زرمش کو لیے باہر آیا تھا۔ زرمش روتے ہوئے ندی کو دیکھتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے سینڈو جکڑے ہوئے ندی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھائے اس کے وجود پر اڑایا تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ زرمش آریان خانزادہ کے سر سے بہتا خون دیکھتے اس کی سبز برفیلی آنکھوں میں جھانکتے روتے ہوئے نصفیں جھکا گئی تھی۔ زخمی مگرمچھ کو باہر آتا دیکھتے زرمش آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ مگرمچھ تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ آریان زرمش کو کمر سے ایک ہاتھ سے جکڑے اوپر کو اٹھا۔ اپنے پسٹل سے اس مگرمچھ پر کئی فائر کر چکا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے آریان خانزادہ کی گردن میں دونوں باہیں حمائل کیے ہوئے تھی۔ چلو یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ندی مگرمچھوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ ندی کے پانی میں ہلچل دیکھتے زرمش کو نیچے اتارتے سرد لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش اس کے ساتھ تیزی سے ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ سلیپرز اس کے لیک میں ہی گر گئے تھے۔ آریان خانزادہ نے ایک ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑے دوسرے ہاتھ سے زرمش کی کلائی پکڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یکدم اسے اپنے سر پر منڈلاتا ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ زرمش کے قدم رکے تھے۔ آریان خانزادہ نے رکتے ہوئے زرمش کو سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھا۔
وہ روتے ہوئے اسے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی، وہ اسی لیے ایک درخت کے نیچے چھپتے اسے درخت کے تنے کے ساتھ لگائے، اس کے گرد مسلسل دونوں ہاتھ رکھے، اسے اس طرح محسور کر گیا وہ دکھائی نہ دے۔ ہیلی کاپٹر مسلسل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب بہت اوپر نہیں تھا، اس کا صاف مطلب ظاہر تھا، آدم خان انہیں دیکھ چکا ہے۔ آریان خانزادہ نے سرمش کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد برفیلی نگاہیں گاڑتے اس کی گردن پر اپنا چاقو رکھا تھا۔ زرمش نے خوف سے سانسیں روکتے اس کی پیشانی سے بہتے خون کی دھار کو دیکھتے اپنی آنکھیں پھیلائی۔ وہ لوگ درخت کے نیچے کھڑے چھپے ہوئے تھے، وہ کافی دیر تک اسے ایسے لیے کھڑا رہا تھا، نظریں مسلسل زرمش کی لرزتی پلکوں پر تھی، وہ اسے خون اشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ کر کہیں آدم خان کو متوجہ نہ کر دے، اسے اس خطرناک شاطر عورت پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، بھاگو، قدم رکنے نہیں چاہیے، اب کی بار ترس نہیں کھاؤں گا، اس بار تمہاری قبر یہ بلترس بیسٹ کیپ ٹاؤن کے لیک میں ہی بنائے گا۔ وہ تنبیہ لہجے میں گراتے ہوئے اس کی کلائی جکڑے بھاگا۔ سرمش ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا جکڑے پوری ووش لگاتے بھاگنے لگی، نظریں آسمان پر تھیں، اس ہیلی کاپٹر کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی کلائی جکڑے تیزی سے بھاگ رہا تھا، وہ لوگ پچھلے 10 منٹوں سے مسلسل بھاگ رہے تھے۔ آریان خانزادہ یوں ہی بھاگتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر اپنی پسٹل سے فائر کیا تھا۔ چیخنے کی آواز پر زرمش نے رکتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ زمین میں خون میں لت پت پڑی لاش دیکھتے وہ خوف سے چیخ پڑی تھی، اس کے سامنے سیاہ فام لاش پڑی تھی۔ آریان خانزادہ کی گولی اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ بھاگو، جیکے کے آدمی ہم تک پہنچ چکے ہیں، آریان برفیلی لہجے میں بولتے اس کی کلائی چکڑے مزید طاقت لگائے بھاگنے لگا۔ سرمش روتے ہوئے بھاگ رہی تھی، اس کے ننگے پیر زخمی ہو رہے تھے، مگر وہ وحشی درندے کا خوف اتنا تھا کہ وہ بنا رکتے بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ اسے درخت کے آڑ میں کرتے مڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو سامنے رکھ کھڑے انسان کے ہاتھ میں مار گیا، جو اس پر پسٹل سے فائر کرنے ہی لگا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی، وہ چیختے ہوئے اپنے زخمی ہاتھ کو جکڑ گیا جس میں چاقو پیوست تھا۔ دشمن کو مارنے کے لیے ایک پل کے لیے بھی سوچو گے تو اپنی جان سے جاؤ گے، وہ کہکا لگاتے سرمش کی طرف پلٹا تھا، کیونکہ میرے ناپاک وجود ایسا ہی ہے نا۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے زرمش کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی تھیں، اور زرمش خوف سے اپنی سسکیاں روکے اس کی پیشانی سے بہتے خون دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی، دل میں ہے کیا، ان آنکھوں میں ہے کیا، تم ہو وہی یا ہم ہیں وہی؟ دل، اے دل میرے بتا، اس آگ میں کیوں جلاتے ہو دشمن میرے جیسا کوئی طبیب سا؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں دیکھتے ہلے آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، وہ پیشانی سے بہتا خون صاف ہی نہیں کر رہا تھا۔ زرمش کی خوفزدہ نگاہیں اس کی پیشانی سے بہتے خون کی دھار پر تھی۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے اپنی پسٹل سے جیکے کے آدمی پر کئی فائر کیے تھے، وہ جھکتے ہوئے پسٹل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس پر بنا رکے کئی فائر کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے زرمش پر قہر بار نگاہ ڈالی تھی، دوسرے لمحے وہ اس کی کلائی چکڑے پھر سے بھاگنے لگا۔ آریان خانزادہ زرمش روتے ہوئے چیخی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ چکراتے ہوئے گر جائے گی، بھوک پیاس سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، ننگے پیر اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، پیر میں کانٹے چبھے یا تمہاری سانسیں بند ہو، تم رکو گی نہیں، ورنہ تمہاری سانسیں میں خود بند کر ڈالوں گا۔ وہ پلٹے خون اشام درندوں کے مانند بغیر دھاڑا تھا۔ زرمش روتے ہوئے پوری فورس لگائے اس کے ساتھ بھاگنے لگی۔ تم جیکے کے کتوں کے سامنے نہیں آؤ گی مسکان۔ وہ جیکے کے 2 آدمیوں کو دیکھ کر رکتے زرمش کو اپنی بیک پر کر گیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی گراہٹ پر وہ اس کی بیک پر چپ تھی، اس کی سینڈو پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جنگل سے باہر آ چکے تھے۔ ہینڈ دس گرل اوور ٹو اس، لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ ان میں سے ایک آدمی آریان خانزادہ کو دیکھتے بولا، یو وانٹ اے گرل، کم اینڈ گیٹ ہر، تمہیں لڑکی چاہیے، آؤ اور لڑکی کو لے لو۔ آریان خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے ہوئے اس پر پسٹل تان گیا۔ ان دونوں نے بھی اپنی پسٹلز کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ ڈونٹ بی افریڈ، ہیئر آر نو بلیٹس ان مائی پسٹول، ڈرو مت، میری پستول میں گولیاں نہیں ہیں۔ آریان خانزادہ ان دونوں کا ہاتھ ٹریگر پر دیکھتے بولا، واٹ آر یو سیئنگ؟ جیکے کا آدمی گولی چلاتے ہوئے رکا تھا۔ لیٹس ڈیل، آئی ول گیو یو ہر، لیٹ می گو فرام ہیئر، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہیں لڑکی دوں گا۔ آریان خانزادہ کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو طرف چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ وی ول گیو یو alive boss and he will be more happy. If you don't have weapons then why should we let you go alive? ہم تمہیں زندہ بوس کو دیں گے، وہ بہت خوش ہوگا۔ اگر تمہارے پاس ہتھیار نہیں تو ہم تمہیں کیوں زندہ جانے دیں؟ وہ اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے بولتے اپنی پسٹل پیچھے کرتے تمسکراتی ہی ہنسا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنی پسٹل سے ان دونوں آدمیوں پر کئی فائر کر دیے تھے۔ مجھے اس کتے جیکے کو دینا چاہتے ہو؟
تھے اس جیکے کو بہت بے رحمی سی والی موت دوں گا۔ وہ گھراتے ہوئے زرمش کی کلائی پکڑتے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش اس کا ساتھ دیتے بمشکل ہی بھاگ رہی تھی۔ ایک دم آریان خانزادہ کو رکنا پڑا تھا۔ ان دونوں کے سامنے ہیلی کاپٹر آ کر رکا تھا۔ آریان اور زرمش کے قدم رکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے کھلے تھے۔ اس میں سے جیکے وائٹ شرٹ بلو جینز پہنے ہوئے اترا تھا۔ آدم خان زرمش بے آواز بولتے رو پڑی تھی، مگر وہ جیکے کی طرف نہیں بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ جیکے کو خون نشان نگاہوں سے دیکھتے زرمش کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ عائش گل رانا سے موبائل لیتے مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جو کہ آف آ رہا تھا۔ عائش نے کچن کے دروازے پر دیکھا جہاں گل رانا کھڑی باہر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ عائش نے جلدی سے اذان ملک کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی آف آ رہا تھا۔ عائش نے اپنا نچلا لب کاٹتے صبرینا ملک کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ پک اپ دا کال ماما۔ وہ پھر سے صبرینا ملک کا نمبر ڈائل کرتے رو پڑی۔ کال اٹھائیں ماما۔ جس بیٹی کی آنکھوں میں آپ ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں ہر وقت اب آنسو پانی کی طرح بہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل صبرینا ملک کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہیلو، میں صبرینا ملک کی بیٹی عائش ملک بول رہی ہوں، مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے ہیلو بولنے پر وہ جلدی سے بولی، سوری شی ہیو ریفیوز ٹو ٹاک ٹو یو آئی کانٹ ڈیلیور یور کال ٹو ہیر۔ سوری میم، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کی کال ان تک نہیں پہنچا سکتا۔ صبرینا ملک کا مینیجر سنجیدگی سے بولا تھا، ماما کو کہیں میں بہت مصیبت میں ہوں۔ ٹو ٹو کی آواز پر عائش سلیپ پر فون رکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ماما، آپ کا ایگو سب سے بڑھ کر ہے، پاپا ٹھیک کہتے ہیں آپ کے بارے میں اپنی قبر بھی آنسو بہانے کا حق چھینتی ہوں آپ سے، عائش روتے ہوئے بولی تھی۔ عائش بیوی کوئی آ جائے گا، جلدی کریں۔ خان صاحب کو آپ جانتی ہیں، انہیں خبر ہو گئی آپ کے گھر والوں سے، ہم نے بات کروایا ہے، وہ آپ کی چمڑی ادھیڑ دیں گے، ساتھ میں میرا بھی ادھیڑ ڈالے گا۔ گل رانا باہر دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی۔ عائش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سلیپ سے موبائل اٹھائے، جلدی سے لاہور میں موجود اپنے بنگلے کی لینڈ لائن کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر کار اٹھا لی گئی تھی۔ اشرف بابا، میں عائش۔ وہ اپنے پرانے نوکر کی آواز سنتے رو دی تھی۔ سلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ میں کیسی ہوں، اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں پاپا کہاں ہے؟ اذان کہاں ہے؟ عائش نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ عائش بیٹا، وہ لوگ امریکہ گئے ہیں۔ اشرف کی بات سنتے اس کے ہاتھوں سے موبائل فون شدت سے لرزا تھا۔ پاپا کیسے جا سکتے ہیں امریکہ؟ انہوں نے کہا تھا وہ اذان کو امریکہ بھیجیں گے، بھیج کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ ہفتوں گزر چکے ہیں، مجھے جہنم میں رہتے اشرف بابا، پاپا کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آ رہے؟ عائش نے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ عائش بیٹا، اذان کومے میں ہے، وہ کیسے آ جائیں؟ بیٹی کو دیکھتے کہ بیٹے کو؟ اشرف کی بات پر اس نے عائش کے ہاتھ سے فون چھوٹتے زمین پر گرا تھا۔ کوما؟ وہ بمشکل سانس لیتے زمین پر پڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ کوما؟ اذان کوما میں ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عائش بیٹا، اسپیکر سے اشرف کی آواز پر اس نے جھکتے ہوئے جلد سے موبائل زمین سے اٹھایا۔ اشرف بابا، اذان کوما میں ہے، وہ ٹھیک ہے، بتائیں مجھے اس کے بارے میں۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، صاحب نے مجھے بتایا تھا اس کے ٹھیک ہونے کے 100% چانسز ہیں، ڈاکٹرز بہت پر امید ہیں، انشاءاللہ۔ شال کو اشرف کی بات پر عائش کپکپاتے لبوں سے بولتے رو پڑی۔ بابا کا نمبر کیوں آف ہے اشرف بابا؟ کیا ان کو نہیں پتا میں کبھی بھی کال کر سکتی ہوں؟ عائش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ اشرف کی خاموشی پر وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اشرف بابا، پاپا کو یہ نمبر دے دینا، اس پر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ان سے کہنا کہ ان کے بیٹے کے ٹھیک ہونے کے چانسز 100% ہیں، مگر بیٹی یہاں رہی تو اس کے زندہ رہنے کے چانسز 0% ہو جائیں گے، وہ سروائیو نہیں کر سکے گی، پھر میری قبر پر آنا پڑے گا انہیں۔ عائش نے بھیگے لہجے میں کہتے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا عائش بی بی؟ گل رانا عائش کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ گل رانا کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، بیٹا اور بیٹی ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا بیٹی میں، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں اپنی مرضی سے بنی میں آئی تھی، مگر پاپا نے ایک بار بھی میرے فیصلے پر اختلاف نہیں کیا، کوئی کوشش نہیں کی، انہیں صرف اذان ملک کو بچانا تھا اور آسان راستہ میں تھی۔ ایک مرتبہ کوشش تو کرتے اذان اور مجھے اس جہنم سے بچانے کے لیے۔ عائش نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اذان ملک کوما میں ہے، یعنی نہ زندوں میں نہ مردوں میں، پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ لے لیا اس ساویار خانزادہ نے بدلا، تو پھر میں کیا کر رہی ہوں یہاں؟ میں نہیں رہوں گی یہاں مزید، میں اپنے بھائی کو بچانے یہاں آئی تھی، اس بے رحم انسان نے میرے بھائی کو جانوروں کی طرح مارا، میں یہاں نہیں رہوں گی اب۔ عائش نے بے ترتیبی سے لفظ بولتے کچن سے باہر نکلی تھی۔ عائش بی بی گل رانا عائش کو پکارتے جلدی سے اس کے پیچھے بڑھی۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ سٹائلش سی شرٹ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس پر بلیک شال لے رکھی تھی جو ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔
हल्के से सुनहरे बाल खुले थे, कमर पर बिखरे थे। आयश बीबी गुलराना भागते हुए इसकी तरफ बढ़ी। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। किसी को भी पता चल जाता कि वो क्या कह रही है, क्या करना चाह रही थी। हवेली में भूचाल आ जाता। किसी को ये गलती से पता चल जाता आयश की फ़ोन पर बात इसने करवाई है, तो ज़ावियार खानज़ादा से बेरहम सज़ा ज़रूर देता। इस वक्त जनान खाने में कोई नहीं था। गुलराना शुक्र अदा करती आयश से तेज़ी से आयश के मुकाबले आई थी। क्या कर रही हैं आयश बीबी? आप यहाँ के सरदार ज़ावियार खानज़ादा की औरत हैं। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। गुलराना ने आयश की नीली गहरी आंखों में देखते, वनी में आई हुई औरत हूँ, जंगल गुलराना जो औरत वनी में आए वो औरत होने की दूर की बात, वो इंसान होने का हक भी खो देती है। आयश सजाइया हंसी थी। यही तो हम कह रहे हैं आयश बीबी, क्यों चाहती हैं कि खान भूल जाएं कि आप इंसान हैं? इनको भी खबर हो गई आप यहाँ के से जाने की कोशिश कर रहा है, वो जानवरों से बदतर सलूक करेंगे। गुलराना ने आयश को रसानिया से समझाना चाहा। जानवरों जैसा सलूक करेगा वो मुझसे? वो आयश मलिक गुलराना की बात पर इस्तज़ाइया बोलते लब खींच गई। जानवर जैसा ही सलूक करता है। देखो आयश ने अपनी शॉल ज़मीन पर फेंकते इसकी अपनी शर्ट के अगले फैंसी बटन खोले। आयश के गहराइयों पर ज़ावियार खानज़ादा की गहरी शिद्दतों के निशान देखते गुलराना निगाहें चुरा गई। सारी सारी रात मुझे अपने भारी चट्टानी जिस्म के नीचे रखता है। सांस नहीं आता मुझे इसकी कुर्बत में। पूरी पूरी रात मुझे अपनी सांसों को बमुश्किल जोड़ना पड़ता है। तुम्हें लगता है एक शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है? वो भीगे लहजे में बोलते पीछे की जानिब कदम बढ़ाते जनान खाने के बड़े से दाखिली दरवाजे के साथ टेक लगा गई थी। वनी में आई हूँ मगर किया तो निकाह ही है ना? इसने मुझसे क्या निकाह पढ़वाते हुए मौलवी ने ये कहा था कि ज़ावियार आलियान खानज़ादा ऐश मलिक मुस्तफ़ा मलिक तुम्हारे निकाह में बनी के तौर पर आई है। वो रोते हुए हल्का सा हंसी थी। गुलराना इसे देखते रोना शुरू हो चुकी थी। नहीं ना गुलराना, निकाह ख्वाह ने ये तो नहीं कहा था कि इसने कहा होगा कि आलियान खानज़ादा क्या तुम्हें 5,000 रुपये हक महर उवज़ आयश मलिक अपने निकाह में कबूल है? और अब अगर कर्ब से बोलते आंखें मीच गई। बिस्मिल्लाह तो पढ़ी ही होगी ना इसने। खुदा को हाजिर नाज़िर तो जाना होगा मुझे निकाह में लेते हुए, फिर क्यों वो सब कुछ भूल गया? याद है तो सिर्फ वनी में, मैं वनी में हूँ। किसने बताई थी ये रस्म गुलराना? क्यों बनाई थी? अपनी बेटी देने वाले को इन अजाबों का पता ही नहीं होता था कि जिससे इनकी बेटी गुजरती है, और लेने वाले वो अपने गुनाह का एहसास ही नहीं होता कि वो अपना हर कदम जहन्नम की तरफ बढ़ा रहा है। किसी भी कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं ज़ावियार खानज़ादा को। खुद पर जुल्म किया, कभी माफ़ नहीं करूँगी। दुआ करो गुलराना मेरी सांसें मुख्तसर हो जाएं। तुम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, मैंने तो कभी नमाज ठीक तरह से पढ़ी ही नहीं, इसलिए खुदा मुझे सज़ा दे रहा है। बस कर दें आयश बीवी, मेरा दिल फट जाएगा। खुदा इतना बेरहम नहीं होता, वो अपने बंदों को दुनिया में इसके गुनाहों की सज़ा देने लगे। गुलराना ने रोते हुए बोली, तो फिर समझो खुदा ने मुझे इस जहाँ की सज़ा इस जहाँ में ही दी थी। वो भी आंखें मीचे हुए थी। इसकी बंद आंखों से गर्म से आग मुसलसल बह रहा था। आयश बीबी अंदर चली। खुदा के लिए खान आता ही होगा। गुलराना की तरफ इसकी तरफ बढ़ी थी। ये ज़ावियार खानज़ादा के आने का टाइम ही नहीं था, मगर आजकल ज़ावियार खानज़ादा सर शाम हवेली आ जाता था। आयश को इसी लम्हे किचन में कॉल करते, कमरे में बुला लेता। आयश मरे मरे कदमों से इसके हुक्म पर कमरे की तरफ बढ़ जाती थी। खान आएगा तो कमर कमर सीधी होगी गुलराना, वरना मुझे तो सारा दिन आराम करने की भी इजाज़त नहीं है। सारा दिन बेड पर लेटने की चाह में गुजर जाती है। रात आती है तो वो बेड अजाब लगता है जहाँ ज़ावियार खानज़ादा की कुर्बत सहनी पड़ती है। 2 मिनट भी वो कमर सीधी करने नहीं देता। वो ज़ख्मी सा हंसी थी। बीवी खुदा के लिए यहाँ से ये बातें ना करें। किसी ने भी सुन लिया ना तो तुम्हारा जान मजीद अजाब में डाल देगा। खान को अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक नौकर का साथ इस तरह अपना बिस्तर की बातें कर रहा है। गुलराना ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। नौकर के साथ सारा किचन में खड़ा करने से तुम्हारा खान की इज्जत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बदन पर अपनी हैवानियत के निशान देता है, तब इसकी इज्जत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बिस्तर की बातें करूँगी तो इसकी इज्जत पर फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं मानती गुलराना गैरतमंद है। मेरे नज़दीक तुम्हारा खान बगैरत है। वो सर्द बर्फीले लहजे में बोलते दाखिली दरवाजे खोलते तेज़ी से आगे बढ़े। बीवी चादर तो ले लो। गुलराना आयश की चादर उठाते इसकी तरफ बढ़ते चीखी थी। आयश अपनी आंखों से आंसू बेदर्दी से साफ करते मर्दान खाने की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ से बाहर की तरफ जाने का रास्ता था। इस वक्त ज़ावियार खानज़ादा आलियान खान को इधर नहीं था। वो लोग हवेली से बाहर थे। आयश बीबी खुदा के लिए रुक जाएं, क्यों अपनी मौत को दावत दे रही हैं? आप यहाँ से किसी सूरत बाहर नहीं जा सकता। गेट पर गार्ड है और भी गार्ड मौजूद होगा। वो सुनी अनसुनी करते भागते हुए आगे बढ़ रही थी। एकदम वो किसी के चौड़े सीने से आ टकराई थी। आयश का वजूद बुरी तरह चकराया था। इस खुशबू को वो अच्छी तरह पहचानती थी। यह खुशबू इसे अब हर पल अपने वजूद से फूटती महसूस होती थी। हम वक्त तो वो इसे अपनी गुर्बत में रखते।
اس میں سمایا جنونی شدتیں دھاتا رہا تھا۔ عائش نے اپنی بھیگی نیلی آنکھیں مقابل کی براؤن خون اتری آنکھوں میں گاڑی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے اس کے نازک کپکپاتے وجود کو کمر سے تھامے اس کی نیلی گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ گل رانا نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ عائش کے مردانہ میں بغیر دوپٹے کے ہونے کی عائش اور کیا وضاحت دے گی۔ زاویار خانزادہ تو اس کی بھی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ اسے یقین تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے دونوں بازوؤں سے سختی سے جکڑے۔ اس کی شرٹ سے نظر آتی گہرائیوں پر قہربار نگاہیں گاڑی ہوئی تھا، جہاں اس کی دی ہوئی شدتیں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ سیاہ پردے کی باریکیاں بھی پوری طرح عیاں تھی۔ وہ اس پر سرخ آنکھیں گاڑی اس کے بالوں کو گدی سے مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش نے دور سے سسکی لیتے التمش وہیں پر واپس چلے جاؤ۔ مردانے میں کوئی ملازم نہ داخل ہو، یہاں تک بابا بھی داخل نہیں ہو جب تک میں نہ کہوں۔ زاویار خانزادہ کی گرج مردانے میں گونجتی عائش کے نازک بدن میں کپکپاہٹ دوہرا چکی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔